تفہیم القرآن سید ابوالعلا مودودی سورہ المجادلہ آیات 1 تا 4۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو اپنے شوہر کے معاملے میں تم سے تکرار کر رہی ہے۔ تفسیر۔ یہاں سننے سے مراد محض سن لینا نہیں ہے بلکہ فریاد رسی کرنا ہے، جیسے ہم اردو زبان میں کہتے ہیں اللہ نے دعا سن لی، اور اس سے مراد دعا قبول کر لینا ہوتا ہے۔ وَتَشْتَقِي إِلَى اللَّهِ، اور اللہ سے فریاد کیے جاتی ہے۔ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا، اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے۔ تفسیر۔ عام طور پر مترجمین نے اس مقام پر مجادلہ کر رہی تھی، فریاد کر رہی تھی اور اللہ سن رہا تھا ترجمہ کیا ہے، جس سے پڑھنے والے کا ذہن یہ مفہوم اخذ کرتا ہے کہ وہ عورت اپنی شکایت سنا کر چلی گئی ہوں گی اور بعد میں کسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی آئی ہوگی۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس عورت کی بات ہم نے سن لی جو تم سے تکرار اور ہم سے فریاد کر رہی تھی، اور ہم اس وقت تم دونوں کی بات سن رہے تھے۔ لیکن اس واقعے کے متعلق جو روایات احادیث میں آئی ہیں ان میں سے اکثر یہ بتایا گیا ہے کہ جس وقت وہ خاتون اپنے شوہر کے زہار کا قصہ سنا کر بار بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کر رہی تھیں کہ اگر ہم دونوں کی جدائی ہو گئی تو میں مصیبت میں پڑ جاؤں گی اور میرے بچے تباہ ہو جائیں گے، عین اسی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نزول وحی کی کیفیت طاری ہوئی اور یہ آیات نازل ہوئیں۔ اس بنا پر ہم نے اس کو ترجیح دی ہے کہ ترجمہ حال کے صیغوں میں کیا جائے۔ یہ خاتون جن کے معاملے میں یہ آیات نازل ہوئیں قبیلہ خزرج کی خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہا تھیں، اور ان کے شوہر اوس بن صامت انصاری قبیلہ اوس کے سردار حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے۔ ان کے زہار کا قصہ آگے چل کر ہم تفصیل کے ساتھ نقل کریں گے۔ یہاں قابل ذکر بات یہ ہے کہ ان صحابیہ کی فریاد کا بارگاہ الہی میں مسموع ہونا اور فوراً ہی وہاں سے ان کی فریاد رسی کے لیے فرمان مبارک نازل ہو جانا ایک ایسا واقعہ تھا جس کی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں ان کو ایک خاص قدر و منزلت حاصل ہو گئی تھی۔ ابن ابی حاتم اور بیہقی نے یہ روایت نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کچھ اصحاب کے ساتھ کہیں جا رہے تھے۔ راستے میں ایک عورت ملی اور اس نے ان کو روکا۔ آپ فوراً رک گئے، سر جھکا کر دیر تک اس کی بات سنتے رہے، اور جب تک اس نے بات ختم نہ کر لی آپ کھڑے رہے۔ ساتھیوں میں سے ایک صاحب نے عرض کیا، امیر المؤمنین، آپ نے قریش کے سرداروں کو اس بڑھیا کے لیے اتنی دیر روکے رکھا۔ فرمایا، جانتے بھی ہو یہ کون ہے؟ یہ خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہا ہے۔ یہ وہ عورت ہے جس کی شکایت 7 آسمانوں پر سنی گئی۔ خدا کی قسم اگر یہ رات تک مجھے کھڑا رکھتی تو میں کھڑا رہتا، بس نمازوں کے اوقات پر اس سے معذرت کر دیتا۔ ابن عبد البر رحمہ اللہ نے استیاب میں قتادہ رحمہ اللہ کی روایت نقل کی ہے کہ یہ خاتون راستے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ملی تو آپ نے ان کو سلام کیا۔ یہ سلام کا جواب دینے کے بعد کہنے لگیں، اوہو اے عمر، ایک وقت تھا جب میں نے تم کو بازار عکاظ میں دیکھا تھا، اس وقت تم عمیر کہلاتے تھے، لاٹھی ہاتھ میں لیے بکریاں چراتے پھرتے تھے، پھر کچھ مدت نہ گزری کہ تم عمر کہلانے لگے، پھر ایک وقت آیا کہ تم امیر المؤمنین کہے جانے لگے۔ ذرا رعیت کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو، اور یاد رکھو کہ جو اللہ کی وعید سے ڈرتا ہے اس کے لیے دور کا آدمی بھی قریبی رشتہ دار کی طرح ہوتا ہے، اور جو موت سے ڈرتا ہے اس کے حق میں اندیشہ ہے کہ وہ اسی چیز کو کھو دے گا جسے بچانا چاہتا ہے۔ اس پر جارود عبدی جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے بولے، اے عورت، تو نے امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ کے ساتھ بہت زبان درازی کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، انہیں کہنے دو، جانتے بھی ہو یہ کون ہیں؟
ان کی بات تو 7 آسمانوں کے اوپر سنی گئی تھی۔ عمر رضی اللہ عنہ کو تو بدرجہ اولا سننی چاہیے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اپنی تاریخ میں اختصار کے ساتھ اس سے ملتا جلتا قصہ نقل کیا ہے۔ ان اللہ سمیع بصیر، وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ الذین یظاہرون منکم من نسائہم، تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں۔ تفسیر۔ عرب میں بسا اوقات یہ صورت پیش آتی تھی کہ شوہر اور بیوی میں لڑائی ہوتی تو شوہر غصے میں آ کر کہتا انتی علیہ کا ظہر امی۔ اس کے لغوی معنی تو یہ ہے کہ تو میرے اوپر ایسی ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ، لیکن اس کا اصل مفہوم یہ ہے کہ تجھ سے مباشرت کرنا میرے لیے ایسا ہے جیسے میں اپنی ماں سے مباشرت کروں۔ اس زمانے میں بھی بہت سے نادان لوگ بیوی سے لڑ کر اس کو ماں، بہن، بیٹی سے تشبیہ دے بیٹھتے ہیں، جس کا صاف مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی گویا اب اسے بیوی نہیں بلکہ ان عورتوں کی طرح سمجھتا ہے جو اس کے لیے حرام ہیں۔ اسی فعل کا نام زہار ہے۔ زہر عربی زبان میں استعارے کے طور پر سواری کے لیے بولا جاتا ہے۔ مثلاً سواری کے جانور کو زہر کہتے ہیں کیونکہ اس کی پیٹھ پر آدمی سوار ہوتا ہے۔ چونکہ وہ لوگ بیوی کو اپنے اوپر حرام کرنے کے لیے کہتے تھے کہ تجھے زہر بنانا میرے اوپر ایسا حرام ہے جیسے اپنی ماں کو زہر بنانا، اس لیے یہ کلمات زبان سے نکالنا ان کی اصطلاح میں زہار کہلاتا تھا۔ جاہلیت کے زمانے میں اہل عرب کے ہاں یہ طلاق بلکہ اس سے بھی زیادہ شدید قطع تعلق کا اعلان سمجھا جاتا تھا، کیونکہ ان کے نزدیک اس کے معنی یہ تھے کہ شوہر اپنی بیوی سے نہ صرف ازدواجی رشتہ توڑ رہا ہے بلکہ اسے ماں کی طرح اپنے اوپر حرام قرار دے رہا ہے۔ اسی بنا پر اہل عرب کے نزدیک طلاق کے بعد تو رجوع کی گنجائش ہو سکتی تھی، مگر زہار کے بعد رجوع کا کوئی امکان باقی نہ رہتا تھا۔ ما ہن امہاتہم، ان کی بیویاں ان کی مائیں نہیں ہیں۔ ان امہاتہم الا اللائے ولدنہم، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے۔ تفسیر۔ یہ زہار کے متعلق اللہ تعالیٰ کا پہلا فیصلہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک شخص منہ پھوڑ کر بیوی کو ماں سے تشبیہ دے دیتا ہے تو اس کے ایسا کہنے سے بیوی ماں نہیں ہو سکتی، نہ اس کو وہ حرمت حاصل ہو سکتی ہے جو ماں کو حاصل ہے۔ ماں کا ماں ہونا تو حقیقی امر واقعہ ہے کیونکہ اس نے آدمی کو جنا ہے، اسی بنا پر اسے ابدی حرمت حاصل ہے۔ اب آخر وہ عورت جس نے اس کو نہیں جنا ہے محض منہ سے کہہ دینے پر اس کی ماں کیسے ہو جائے گی، اور اس کے بارے میں عقل، اخلاق، قانون، کسی چیز کے اعتبار سے بھی وہ حرمت کیسے ثابت ہوگی جو اس امر واقعی کی بنا پر جننے والی ماں کے لیے ہے۔ اس طرح یہ بات ارشاد فرما کر اللہ تعالیٰ نے جاہلیت کے اس قانون کو منسوخ کر دیا جس کی روح سے زہار کرنے والے شوہر سے اس کی بیوی کا نکاح ٹوٹ جاتا تھا اور وہ اس کے لیے ماں کی طرح قطعی حرام سمجھی جاتی تھی۔ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، یہ لوگ ایک سخت ناپسندیدہ اور جھوٹی بات کہتے ہیں۔ تفسیر۔ یعنی بیوی کو ماں سے تشبیہ دینا اول تو ایک نہایت ہی بیہودہ اور شرمناک بات ہے جس کا تصور بھی کسی شریف آدمی کو نہ کرنا چاہیے کجا کہ وہ اسے زبان سے نکالے۔ دوسرے یہ جھوٹ بھی ہے کیونکہ ایسی بات کہنے والا اگر یہ خبر دے رہا ہے کہ اس کی بیوی اس کے لیے اب ماں ہو گئی ہے تو جھوٹی خبر دے رہا ہے، اور اگر وہ اپنا یہ فیصلہ سنا رہا ہے کہ آج سے اس کی اپنی بیوی کو ماں کسی حرمت بخش دی ہے تو بھی اس کا یہ دعویٰ جھوٹا ہے، کیونکہ خدا نے اسے یہ اختیارات نہیں دیے کہ جب تک چاہے ایک عورت کو بیوی کے حکم میں رکھے اور جب چاہے اسے ماں کے حکم میں کر دے۔ شارع وہ نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جننے والی ماں کے ساتھ مادری
کے حکم میں دادی، نانی، ساس، دودھ پلانے والی عورت اور ازواج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شامل کیا ہے۔ کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اس حکم میں اپنی طرف سے کسی اور عورت کو داخل کر دے، خواہ کہ اس عورت کو جو اس کی بیوی رہ چکی ہے۔ اس ارشاد سے یہ دوسرا قانونی حکم نکلا کہ زہار کرنا ایک بڑا گناہ اور حرام فعل ہے جس کا مرتکب سزا کا حق مستحق ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا ہے۔ تفسیر: یعنی یہ حرکت تو ایسی ہے کہ اس پر آدمی کو بہت ہی سخت سزا ملنی چاہیے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اس نے اول تو زہار کے معاملے میں جاہلیت کے قانون کو منسوخ کر کے تمہاری خانگی زندگی کو تباہی سے بچا لیا۔ دوسرے، اس فعل کا ارتکاب کرنے والوں کے لیے وہ سزا تجویز کی جو اس جرم کی ہلکی سے ہلکی سزا ہو سکتی تھی، اور سب سے بڑی مہربانی یہ ہے کہ سزا کسی ضرب یا قید کی شکل میں نہیں بلکہ چند ایسی عبادات اور نیکیوں کی شکل میں تجویز کی جو تمہارے نفس کی اصلاح کرنے والی اور تمہارے معاشرے میں برائی پھیلانے والی ہیں۔ اس سلسلے میں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اسلام میں بعض جرائم اور گناہوں پر جو عبادات بطور کفارہ مقرر کی گئی ہیں وہ نہ محض سزا ہیں، نہ عبادت کی روح سے خالی، اور نہ محض عبادت ہیں کہ سزا کی اذیت کا کوئی پہلو ان میں نہ ہو، بلکہ ان میں یہ دونوں پہلو جمع کر دیے گئے ہیں تاکہ آدمی کو اذیت بھی ہو اور ساتھ ساتھ وہ ایک نیکی اور عبادت کر کے اپنے گناہ کی تلافی بھی کر دے۔ والذین یظاہرون من نسائہم، جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کریں۔ تفسیر: یہاں سے زہار کے قانونی حکم کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ زہار کے وہ واقعات نگاہ میں رہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں پیش آئے تھے، کیونکہ اسلام میں زہار کا مفصل قانون انہی آیات اور ان فیصلوں سے ماخوذ ہے جو ان آیات کے نزول کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش آمدہ واقعات میں صادر فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے بیان کے مطابق اسلام میں زہار کا پہلا واقعہ اوس بن صامت انصاری رضی اللہ عنہ کا ہے، جن کی بیوی خولہ رضی اللہ عنہ کی فریاد پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں۔ محدثین نے اس واقعے کی جو تفصیلات متعدد راویوں سے نقل کی ہیں ان میں فروعی اختلافات تو بہت سے ہیں، مگر قانونی اہمیت رکھنے والے ضروری اجزاء قریب قریب متفق علیہ ہیں۔ خلاصہ ان روایات کا یہ ہے کہ حضرت اوس بن صامت رضی اللہ عنہ بڑھاپے میں کچھ چڑچڑے بھی ہو گئے اور بعض روایات کی روح سے ان کے اندر کچھ جنون کی سی لٹک بھی پیدا ہو گئی تھی، جس کے لیے راویوں نے کان بہ لمم کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ لمم عربی زبان میں دیوانگی کو نہیں کہتے بلکہ اس طرح کی کیفیت کو کہتے ہیں جسے ہم اردو زبان میں غصے میں پاگل ہو جانے کے الفاظ سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس حالت میں وہ پہلے بھی متعدد مرتبہ اپنی بیوی سے زہار کر چکے تھے، مگر اسلام میں یہ پہلا موقع تھا کہ بیوی سے لڑ کر ان سے پھر اس حرکت کا صدور ہو گیا۔ اس پر ان کی اہلیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور سارا قصہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کر کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میری اور میرے بچوں کی زندگی کو تباہی سے بچانے کے لیے رخصت کا کوئی پہلو نکل سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جواب دیا وہ مختلف راویوں نے مختلف الفاظ میں نقل کیا ہے۔ بعض روایات میں یہ الفاظ ہیں کہ ابھی تک اس مسئلے میں مجھے کوئی حکم نہیں دیا گیا، اور بعض میں یہ الفاظ ہیں کہ میرا یہ خیال ہے کہ تم اس پر حرام ہو گئی ہو، اور بعض میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اس پر حرام ہو گئی ہو۔ اس جواب کو سن کر وہ نالہ و فریاد کرنے لگیں۔ بار بار انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ انہوں نے طلاق کے الفاظ تو نہیں کہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی صورت ایسی بتائیں جس سے میں اور میرے بچے اور میرے بوڑھے شوہر کی زندگی تباہ ہونے سے بچ جائے۔ مگر ہر مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو وہی جواب دیتے رہے۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نزول وحی کی کیفیت طاری ہوئی اور یہ آیات نازل ہوئیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا اور بعض روایات کی روح سے ان کے شوہر کو بلا کر ان سے فرمایا کہ ایک غلام آزاد کرنا ہوگا۔ انہوں نے اس سے معذوری ظاہر کی تو فرمایا 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنے ہوں گے۔ انہوں نے عرض کیا کہ کیا اوس کا حال تو یہ ہے کہ دن میں 3 مرتبہ کھائیں پئیں نہیں تو ان کی بینائی جواب دینے لگتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر 60 مسکینوں کو کھانا دینا پڑے گا۔ انہوں نے عرض کیا وہ اتنی مقدرت نہیں رکھتے الا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدد فرمائیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اتنی مقدار میں سامان خوراک عطا کیا جو 60 آدمیوں کی 2 وقت کی غذا کے لیے کافی ہو۔ اس کی مقدار مختلف روایات میں مختلف بیان کی گئی ہے اور بعض روایات میں یہ ہے کہ جتنی مقدار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائی اتنی ہی خود حضرت خولہ رضی اللہ عنہا نے اپنے شوہر کو دی تاکہ وہ کفارہ کر سکیں۔ ابن جریر، مسند احمد، ابو داؤد، ابن ابی حاتم۔ زہار کا دوسرا واقعہ سلمہ بن صخر بیاضی کا ہے رضی اللہ عنہ۔ ان صاحب پر اعتدال سے کچھ زیادہ شہوت کا غلبہ تھا۔ رمضان آیا تو انہوں نے اس اندیشے سے کہ کہیں وہ روزے کی حالت میں دن کے وقت بے صبری نہ کر بیٹھیں رمضان کے اختتام تک کے لیے بیوی سے زہار کر لیا، مگر اپنی اس بات پر قائم نہ رہ سکے اور ایک رات بیوی کے پاس چلے گئے۔ پھر نادم ہو کر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ماجرا عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک غلام آزاد کرو۔ انہوں نے کہا میرے پاس تو اپنی بیوی کے سوا کوئی نہیں جسے آزاد کروں۔ فرمایا 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھو۔ انہوں نے عرض کیا کہ روزوں ہی میں تو صبر نہ کر سکنے کی وجہ سے اس مصیبت میں پھنسا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی زریق کے محصل زکوٰۃ سے ان کو اتنا سامان خوراک دلوایا کہ 60 آدمیوں میں بانٹ دیں اور کچھ اپنے بال بچوں کی ضروریات کے لیے بھی رکھ لیں۔ مسند احمد، ابو داؤد، ترمذی۔ تیسرا واقعہ نام کی تصریح کے بغیر یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی سے زہار کیا اور پھر کفارہ ادا کرنے سے پہلے اس سے مباشرت کر لی۔ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسئلہ پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ اس سے الگ رہو جب تک کفارہ ادا نہ کر لو۔ ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ۔ چوتھا واقعہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو سنا کہ اپنی بیوی کو بہن کہہ کر پکار رہا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غصے سے فرمایا یہ تیری بہن ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے زہار قرار نہیں دیا۔ ابو داؤد۔ یہ 4 معتبر واقعات ہیں جو مسند ذرائع سے احادیث میں ملتے ہیں اور انہی کی مدد سے قرآن مجید کے اس حکم کو اچھی طرح سمجھا جا سکتا ہے جو آگے کی آیتوں میں بیان ہوا ہے۔ ثم یعودون لما قالوا، پھر اپنی اس بات سے رجوع کریں جو انہوں نے کہی تھی۔ تفسیر۔ اصل الفاظ ہیں یعودون لما قالوا، لفظی ترجمہ یہ ہوگا کہ پلٹیں اس بات کی طرف جو انہوں نے کہی، لیکن عربی زبان اور محاورے کے لحاظ سے ان الفاظ کے معنی میں بڑا اختلاف واقع ہو گیا ہے۔ ایک مفہوم ان کا یہ ہو سکتا ہے کہ ایک دفعہ زہار کے الفاظ منہ سے نکل جانے کے بعد پھر ان کا اعادہ کریں۔ ظاہریہ اور بکیر بن الاشجع اور یحییٰ بن زیاد الفراء اسی کے قائل ہیں، اور عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ سے بھی ایک قول اسی کی تائید میں منقول ہوا ہے۔ ان کے نزدیک ایک دفعہ کا زہار تو معاف ہے، البتہ آدمی اس کی تکرار کرے
تب اس پر کفارہ لازم آتا ہے، لیکن یہ تفسیر دو وجوہ سے صریحاً غلط ہے۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے زہار کو بیہودہ اور جھوٹی بات قرار دیا ہے کہ اس کے لیے سزا تجویز کی ہے۔ اب کیا یہ بات قابل تصور ہے کہ ایک مرتبہ جھوٹی اور بیہودہ بات آدمی کہے تو معاف ہو اور دوسری مرتبہ کہے تو سزا کا مستحق ہو جائے؟ دوسری وجہ اس کے غلط ہونے کی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زہار کرنے والے کسی شخص سے بھی یہ سوال نہیں کیا کہ آیا اس نے ایک بار زہار کیا ہے یا 2 بار۔ دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ جو لوگ زمانہ جاہلیت میں یہ حرکت کرنے کے عادی تھے، وہ اگر اسلام میں اس کا اعادہ کریں گے تو اس کی یہ سزا ہے۔ اس کے معنی یہ ہوں گے کہ زہار کرنا بجائے خود مستوجب سزا ہو، اور جو شخص اپنی بیوی کے لیے زہار کے الفاظ منہ سے نکالے اس پر کفارہ لازم آ جائے، خواہ وہ اس کے بعد بیوی کو طلاق دے دے، یا اس کی بیوی مر جائے، یا اس کا کوئی ارادہ اپنی بیوی سے تعلق زن و شوق رکھنے کا نہ ہو۔ فقہاء میں طاؤس، مجاہد، شعبی، زہری، سفیان ثوری اور قتادہ کا یہی مسلک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ زہار کے بعد اگر عورت مر جائے تو شوہر اس وقت تک اس کی میراث نہیں پا سکتا جب تک کفارہ ادا نہ کرے۔ تیسرا مفہوم یہ ہے کہ زہار کے الفاظ زبان سے نکالنے کے بعد آدمی پلٹ کر اس بات کا تدارک کرنا چاہے جو اس نے کہی، با الفاظ دیگر عاد لما قالا کے معنی ہیں، کہنے والے نے اپنی بات سے رجوع کر لیا۔ چوتھا مفہوم یہ ہے کہ جس چیز کو آدمی نے زہار کے لیے اپنے لیے حرام کیا، اسے پلٹ کر پھر اپنے لیے حلال کرنا چاہے، با الفاظ دیگر عاد لما قالا کے معنی یہ ہیں کہ جو شخص تحریم کا قائل ہو گیا تھا اب وہ تحلیل کی طرف پلٹ آیا۔ اکثر و بیشتر فقہاء نے انہی 2 مفہوموں میں سے کسی ایک کو ترجیح دی ہے۔ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا، تو قبل اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں ایک غلام آزاد کرنا ہوگا۔ ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ، اس سے تم کو نصیحت کی جاتی ہے۔ تفسیر با الفاظ دیگر، یہ حکم تمہاری تادیب کے لیے دیا جا رہا ہے تاکہ مسلم معاشرے کے لوگ جاہلیت کی اس بری عادت کو چھوڑ دیں اور تم میں سے کوئی شخص اس بیہودہ حرکت کا ارتکاب نہ کرے۔ بیوی سے لڑنا ہے تو بھلے آدمیوں کی طرح لڑو، طلاق ہی دینا ہے تو سیدھی طرح طلاق دے دو۔ یہ آخر کیا شرافت ہے کہ آدمی جب بیوی سے لڑے تو اسے ماں بہن بنا کر ہی چھوڑے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ تفسیر یعنی اگر آدمی گھر میں چپکے سے بیوی کے ساتھ زہار کر بیٹھے اور پھر کفارہ ادا کیے بغیر میاں اور بیوی کے درمیان حسب سابق زوجیت کے تعلقات چلتے رہیں تو چاہے دنیا میں کسی کو بھی اس کی خبر نہ ہو، اللہ کو تو بہرحال اس کی خبر ہوگی۔ اللہ کے مواخذے سے بچ نکلنا ان کے لیے کسی طرح ممکن نہیں ہے۔